السلام علیکم. ریسنٹلی ساحل ندیم صاحب کی کچھ اسٹیٹمنٹس بہت کانٹروورشل بن گئیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے، جو انہوں نے ایز اے دائی، دین کے دائی کے طور پہ انہوں نے ایک لیکچر میں بیان فرمائی تھیں لاہور میں، اپنے ایک لیکچر میں جو غالباً 4 سے 5 گھنٹے کا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بنیادی طور پہ وہ فلسطین کے مسئلے کو لے کر گفتگو کر رہے تھے اور اس کی حدود ڈیفائن کر رہے تھے اسلام کے نظریات کے تحت، کہ عام مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا رائے ہونی چاہیے فلسطین سے متعلق، اور کہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے جو مختلف رسپانسز آئے ہیں پچھلے 20 25 30 سالوں کے اندر، نہ صرف 7 اکتوبر کے بعد سے اس ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ کے اعتبار سے، بٹ جنرلی جو ہمارا رویہ رہا ہے ہمارے حکمرانوں کا 20 30 سال سے، وہ صرف ایک فارن پالیسی کے مسئلے کی طرح ہی اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے، بجائے کہ وہ ہمارے دین اسلامی کا ایک بنیادی مسئلہ ہو اسپیسیفکلی، کیونکہ وہ ایک موقف پیش کرتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ کا جو معاملہ ہے ایک تو وہ، اور دوسرا جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے، خلیفہ دوم کا جو فیصلہ تھا اور جو ان کی ایک ٹریٹی ہوئی تھی فلسطین سے متعلق، اس کی زمین سے متعلق، ارض شام سے متعلق، یا آپ اس کو ایلیا کہہ لیں، جروسلم کہہ لیں، اور اس کے گرد و نواح کے جو ایریا ہے، وہ امت نے اس وعدے کا حق ادا کیا ہے 1400 سال میں، اور صرف 1900s میں جا کے آٹومن کلیپس جو ورلڈ وار 1 کے بعد آپ کو بہت ایگزیجریٹڈ اور ایگزیسربیٹڈ نظر آتا ہے، اس کے بعد سے یہ ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا. ہاں، وقتاً فوقتاً یہاں پہ کروسیڈنگ فورسز یورپین عیسائی ممالک کی آئی اور گئیں، لیکن مسلمانوں کے حکمرانوں نے اس کو میک شور کیا ہے کہ ایٹ آل ٹائمز، میجورٹی آف پیریڈ آف ٹائم کے اندر یہاں پہ مسلمانوں کی ہی حکمرانی ہو، اور یہاں پہ وہ حضرت عمر کا جو ایک کانٹریکٹ ہے اس کا پاس رکھا جائے. انفارچونیٹلی آٹومن ایمپائر کے کلیپس کے بعد، جو کہ ایک یونیورسل خلافت مانی جاتی تھی، خلافت کا نظام امت کے اندر ختم ہو گیا، اور 1924 آنورڈز ہمارے ہاں کوششیں تو بہت ہوئیں، اور جہادی تنظیمیں بھی بنی، سیاسی تحریکیں بھی چلیں، انقلابی تحریکیں بھی چلیں، لیکن وہ ضمنی طور پر بھی انڈیویجول لیول پہ اپنی اسٹیٹ کے اندر بھی اسلامی نظام کوٹ ان کوٹ یا شرعی نظام کوٹ ان کوٹ نہیں نافذ کر پائے سکسیسفلی کہیں پہ بھی، اور اوور آل جو کہ انٹرنیشنل پین اسلامزم کی تحریک تھی کہ احیاء ہو، ریوائول ہو خلافت کا، اس مسئلے کو بھی ایڈریس نہیں کر پائے. اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر ساحل ندیم صاحب کا کرٹیسائز کرنا پاکستان کی لیڈرشپ کو، یہ پرٹیکولرلی بہت زیادہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ 1947 سے ہی کلیئر تھا، بلکہ پاکستان کی فارمیشن سے پہلے ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسے کچھ منور شروع کر دیے تھے اپنی کیبنٹ، جو ایک آپ کہہ لیں شیڈو کیبنٹ تھی پرائر ٹو دی فارمیشن آف پاکستان، کہ وہ ایکٹیولی فلسطین کے مسئلے کو لے کے سپورٹ کر رہے تھے. بالفور ڈکلیریشن کو، جو کہ برٹش ایک ڈکلیریشن تھی جس کے تحت فلسطین کا نقشہ کاٹا گیا نیا اسرائیل کے حق میں، اس کے خلاف انہوں نے ڈپلومیٹک مشن شروع کر دیا تھا، اور پوری دنیا کے اندر اس کے اعتبار سے وہ آپ کہہ لیں کہ سوشل اویئرنیس ریز کر رہے تھے اور پولیٹکنگ کر رہے تھے، ڈپلومیٹک مشنز چلا رہے تھے فلسطین کی سپورٹ میں. آپ کو مختلف موقعوں پہ نظر آتا ہے کہ قائد اعظم کے زمانے سے لے کر اب ٹل ضیاء الحق صاحب کا زمانہ جو تھا، پاکستان کی اسٹیٹ کی جو فارن پالیسی کا افیئر رہا ہے وہ ایک ہی لائن میں جاتا تھا کہ عرب اسٹیٹس کو ہم سپورٹ کریں گے، اسرائیل کے ہم خلاف ہیں، اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کے وجود کو ہی نہیں ہم مانتے، اور ہم کشمیر کے مسئلے میں کمپرومائز نہیں کریں گے، انڈیا کے ساتھ ہماری ایگزسٹینشل لڑائی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور امت کے لیول پہ ان مسائل کو لے کے چلتے تھے. اس کی چھوٹی چھوٹی میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں چند، جس طرح قائد اعظم نے چیکسلوواکیہ سے گنز ارینج کروا کے لاکھوں کی تعداد میں پیلسٹینینز کو پرووائڈ کی، عربس کو پرووائڈ کی. قائد اعظم نے اٹلی سے 3 ملٹری گریڈ جہاز پروکیور کیے اور ایجپٹ کو پرووائڈ کیے. پاکستان نے جو مختلف جنگیں ہوئی ہیں، 67 کی ہو، یوم کپور وار ہو، اس کے اندر ایریل سپورٹ پرووائڈ کی اپنی ایئر فورس کے ذریعے، اور کم از کم جو آن پیپر ڈکلیئرڈ ہے 4 ہم نے اسرائیلی ایئر فورس کے جہاز گرائے ہوئے ہیں ہمارے پائلٹس نے، اور جو انڈکلیئرڈ ہے جو کہ رومرز اور اس طرح کی آپ کو ملتی ہیں ٹیبلوئڈز میں اور اکثر کوئی آپ پرائیویٹ گفتگو میں، تو ہم نے شاید درجن کے قریب اسرائیلی فائٹر پائلٹس کے جہاز گرائے ہوئے ہیں ان 2 جنگوں کے اندر، جب ہم نے فلسطین کی اور عرب اسٹیٹس کی سپورٹ کی تھی اسرائیل کے خلاف.
مختلف اٹیمپٹس کی گئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ کو نارملائز کرنے میں، لیکن آپ کو جو اسپیسیفکلی سب سے زیادہ مطلب فرام دا انیشل پوائنٹ جب بین گورین نے اسرائیل قائم کیا تھا تو ڈپلومیٹک کیبلز کے ذریعے سیکریٹلی اس نے قائد اعظم سے کمیونیکیٹ کیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن قائد اعظم نے اس بات کو کوئی گھاس نہیں ڈالی تھی. تو فرام دا فرسٹ گیٹ گو، فرام دا ویری ڈے ون سے بیسکلی پاکستان پہ اسرائیل کا اور ویسٹرن ممالک کا ڈپلومیٹک پریشر تھا، لیکن پاکستان نے اس کو مینٹین کیا تھا 80s تک. 80s کے اندر کچھ ڈپلومیٹک کوآپریشن تو نہ ہو پائی، لیکن انٹیلیجنس کے معاملوں میں کیونکہ ایک کامن اینیمی تھا ویسٹرن بلاک کا، جس کو ہم کہیں گے سوویٹ یونین، اور ویسٹرن بلاک کے ہم وہ نان الائنڈ ایلائی تھے، جس طرح کہ ہندوستان ایسٹرن بلاک کا سوویٹ یونین کا نان الائنڈ ایلائی تھا. یہ بڑے یونیک ملک ہے پاکستان انڈیا، یہ نان الائنمنٹ میں بھی الیجنس رکھتے ہیں اپنی. تو پاکستان کیونکہ ویسٹرن بلاک کا ایلائی تھا اور انڈیا کیونکہ ایسٹرن بلاک کا ایلائی تھا یا سوویٹ یونین کا ایلائی تھا، تو افغانستان کے معاملے میں کافی بڑی ایک انٹرنیشنل کھچڑی پکی تھی. اس انٹرنیشنل کھچڑی کے اندر پاکستان جو ہے یو ایس اور اسرائیل کے ساتھ انٹیلیجنس کے معاملوں کے اندر اور ملٹری ایڈ کے معاملوں کے اندر ان کا ساتھی تھا، اور ہم نے اسرائیل سے بھی اور امریکن سے بھی ملٹری ایڈ اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی، اور افغانستان کی جنگ میں ہم سب ساتھی تھے. گوریلا ٹریننگ ہو، یو ایس سوویٹ ایئر کرافٹس کی انگیجمنٹ ہو، وغیرہ وغیرہ، افغانستان کی جنگ ایک پوری داستان ہے. پاکستان کی الائنمنٹ آہستہ آہستہ شفٹ کر رہی تھی، لیکن اپنے وہ ان کمپرومائزنگ سٹانسز کے اوپر قائم تھا کہ ڈپلومیٹکلی وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کشمیر کے مسئلے پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اور وہ اپنے عرب اسٹیٹس کا ریلیشن شپ کو اس بنیاد پہ قائم رکھے گا کہ پاکستان کے پاس اسلامک بامب ہے. اس اسلامک بامب کا بھی آپ کو تھوڑا کانٹیکس دے دوں کہ پاکستان کے جو سو کالڈ اسلامک بامب ہے، اس کے خلاف اسرائیل نے ملٹیپل ٹائم سازش کی ہوئی ہے، اپ ٹو دا پوائنٹ کہ وہ انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے. بیفور 1984 میں اندرا گاندھی کی اسیسنیشن ہو گئی کہ اندرا گاندھی کی گورنمنٹ کی ملٹری ایڈ کے ساتھ ریفیولنگ کروا کے انڈیا سے کہوٹا بیس کے اوپر جو F-15 اور F-16 فائٹر جیٹس ہیں اسرائیل کے، وہ کہوٹا ایئر بیس کے اوپر بمبارڈمنٹ کر کے اس کو تباہ کر دیں. تو ایک برٹش ایئر ویز کی ایک فلائٹ ہوتی تھی جو اسلام آباد سے اڑا کرتی تھی، اس کے اندر ایک شک ہوا کرتا جو انگلینڈ سے بیسکلی اسلام آباد اور اسلام آباد سے واپس لنڈن جایا کرتی تھی، اس کے اوپر بڑا شک ہوا کرتا تھا ہماری ایئر فورس اور ہماری انٹیلیجنس کو کہ اس جہاز کے ونگز کے نیچے اسرائیلی فائٹر جیٹس چھپ سکتے ہیں. عام طور پہ جو ایک بوگی ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے ریڈار کے اوپر ایک فائٹر جیٹ کے، میں پہلے یہ کلیریفائی کر دوں، نہ میں ایئروناٹیکل انجینئر ہوں، نہ میں فائٹر پائلٹ ہوں، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے ان چیزوں کو سمجھا ہے اس کی روشنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بوگیز ہوتی ہیں جو ریڈار کے اوپر نظر آتی ہیں، یعنی انیمی کرافٹ جو ہوتے ہیں، وہ بیسکلی اس کی ماسکنگ ہو جاتی ہے اگر وہ بہت لو الٹیٹیوڈ کے اوپر فلائی کریں یا وہ ایک اور بڑی باڈی کے نیچے اپنے اس کو مینٹین کریں اسپیڈ کو. تو بیسکلی ایک کمرشل ایئر لائن کو ڈھال بنا کے اس کے پیچھے چھپ کے F-15 اور F-16 فائٹر پائلٹس نے ایک مشن بھی بنایا تھا. انہوں نے جو نیگیو ڈیزرٹ ہے اسرائیل کے اندر جو آکیوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک موک اپ بھی بنایا ہوا تھا، اور یہ باتیں پبلک ہو چکی ہوئی ہیں، کتابوں کے اندر ریویل ہو چکی ہوئی ہیں، آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ نیگیو ڈیزرٹ میں انہوں نے کہوٹا کا ایک موک اپ بنایا تھا، اور اسرائیلی فائٹر جیٹس نے اور فائٹر پائلٹ ٹیمز نے باقاعدہ ایکسرسائزز کی تھیں جس میں وہ پریکٹس کرتے تھے کہ وہ کہوٹا کا نیوکلیئر پروگرام کیسے تباہ و برباد کرتے. تو پاکستان کا یہ بڑا ٹینوس قسم کا ریلیشن شپ تھا کہ ایک طرف ہم انٹیلیجنس کے معاملوں کے اندر اور ویپنس کے پروکیورمنٹ کے اندر الائز تھے امریکہ کے اینڈ بائی ایکسٹینشن اسرائیل کے، کیونکہ وہ بھی سوویٹ بلاک کے خلاف آپریٹ کر رہے تھے اس ٹائم پہ. لیکن ہم اوور آل ڈپلومیٹکلی وی ور ان اے اسٹیٹ آف آئی وڈ سے کوازی کولڈ وار، بیکاز اسرائیل اور پاکستان دو نظریاتی ملک تھے جو بیسکلی اینٹیتھیسس ہیں ایک دوسرے کا، اور پاکستان نے اپنا معاملہ ہمیشہ فلسطین کے لوگوں کے حق میں رکھا ہے. اب یہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اندرا گاندھی کی اسیسنیشن، ضیاء الحق کی اسیسنیشن، سوویٹ بلاک کا ٹوٹنا. 90s ایک نیا زمانہ تھا، منموہن سنگھ انڈیا کو لبرلائز کر رہا تھا، پاکستان نورا کشتی کر رہا تھا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان کہ کون جو ہے 6 مہینے یا سال کی پرائم منسٹرشپ گزارے گا. تو 90s کے اندر ہماری جو ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ وہ چینج کرنا شروع ہوا. اب آپ سمجھیں گے کہ یہ سارا کانٹیکسٹ جو میں نے دیا ہے اس کا کیا مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک پالیسی اسرائیل کی طرف کیسے چینج کی. 90s کے اینڈ پہ ایک بہت بڑا واقعہ یا ایک ثانیہ ہوا پاکستان کے ساتھ کہ ہماری ایک
کچی بچی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو نواز شریف صاحب کی پلٹ دیا گیا جنرل پرویز مشرف کی طرف سے, اور پاکستان میں ایک ملٹری راج چھا گیا جو کہ ایک پاکستان کے لیے آپ کہہ لیں ایرا ڈیفائننگ مومنٹ تھا. ناٹ بیکاز کہ پاکستان کے لیے حسب معمول چیز نہیں تھی, حسب معمول تھی. پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی ہیں اور جاتی ہیں, اور جب وہ فزیکل پاور میں نہیں ہوتی تو وہ سافٹ پاور مینٹین کرتی ہیں ہماری ایز دی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کے اندر. لیکن یہ یونیک اس لیے تھا کیونکہ جنرل پرویز مشرف ایک نیا مینڈیٹ لے کے آئے تھے. پاکستان کی ساری جو فارن پالیسی آئیڈینٹی تھی پاکستان کی نیشن اسٹیٹ کی, اس کو چینج کرنا, کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ نہیں ہے, پاکستان ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے, پاکستان ایک امت کا, ایک لارجر امت کا ایک حصہ نہیں ہے بلکہ ایک لارجر گروپ آف نیشنز کا حصہ ہے, اور پاکستان ان نیشنز کے اندر نمبر 1 پہ آتا ہے. پاکستان فرسٹ ڈاکٹرن کہتے ہیں اس کو, کہ پاکستان کی سوورینٹی اس کی ان حدود کی حد تک ہی ہے, اور پاکستان جو ہے وہ کوئی بڑے انٹرنیشنل اسلامک کازز کو نہیں چیمپئن کرے گا, اور اسلام کشمیر کے معاملے میں بھی کمپرومائز کرے گا انڈیا کے ساتھ. امن کی آشا, مختلف کلچرل اور ڈپلومیٹک ایکسچینجز ہوئے انڈیا کے ساتھ بھی, اور پاکستان نے آہستہ آہستہ کوشش کی کہ اپنے اسرائیل کے ریلیشن شپ کو نارملائز کرے. مشرف صاحب کے دور میں 2-3 بڑے میجر انسیڈنٹس ایسے ہوئے تھے جہاں پہ پہلی بار پاکستان نے کچھ نرمی دکھائی اسرائیل کی طرف, کیونکہ پاکستان اب ویسٹرن بلاک میں پوری طرح اتر چکا ہوا تھا. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پاکستان کو, میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا نان الائنڈ ویسٹرن بلاک کا ایلائی تھا. یہ وہ وقت تھا 2000s کا جب پاکستان الائنڈ, باقاعدہ ویسٹرن بلاک کا ایلائی بن گیا. اب یہ نان الائنڈ اور الائنڈ, اس میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بڑی باریک ڈپلومیٹک آپ کہہ لیں ایک جادوگری ہے ڈپلومسی کی, کہ اس کے اندر آپ کام وہی کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کی پبلک ڈکلیریشن آف الائنمنٹ یا نان الائنمنٹ بڑا چینج کر دیتی صورتحال کو. پاکستان جو کہ کبھی طالبان کو تسلیم کرتا تھا, افغانستان کی سپورٹ کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے بارڈر ہلکے کر دیے جائیں اور یہ ایک بڑی کنفیڈریشن کی شکل میں تبدیل ہو جائے. ضیاء الحق کی شہادت یا آپ کہہ لیں اسیسینیشن کے بعد ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اتنا شٹ ڈر گئی کہ اپنی ذات کے اعتبار سے ان کے بھی جہاز جو ہیں وہ فضا میں پٹ کے ریزہ نہ ہو جائیں. تو پاکستان نے ٹوٹلی اپنے آپ کو ری الائن کر لیا, اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ کو افغانستان میں ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کیا. اس کے ساتھ ضمنی طور پہ عرب ممالک کیونکہ ویسٹرن بلاک میں پوری طرح اترے ہوئے تھے, کچھ اور بھی کیویاٹس آئے, کچھ اور بھی چیزیں آئیں کہ 90s میں ایک پروگرام تھا, اس کا نام تھا آپریشن کلین بریک, کہ اسرائیلی گورنمنٹ نے ایک نیا پروگرام تیار کیا, اس کو نیتن یاہو ڈاکٹرن بھی کہتے ہیں, کہ اب ہم مزید نیگوسیشن فلسطینی لوگوں اور فلسطینی ٹیریٹریز کے اندر نہیں کریں گے, ہم اپنی دوستیاں عرب ممالک اور جنرل مسلم ورلڈ کے اندر بنائیں گے, اور فلسطین کے معاملے کو ہم بالکل مس کر دیں گے. اور اس کے لیے بہت اہم تھا کہ 80s اور 90s میں کچھ چیزیں کی جائیں. اس کے اندر سے کافی چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئیں, اور 2010-11 میں جا کے یہ مکمل ہوگی. ان میں سے ایک, اور یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک US انٹیلیجنس اور تھنک ٹینک کا ایک ڈاکیومنٹ ہے, وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, اس کا نام ہے کلین بریک. اس کے اوپر ہم تفصیلی سیریز بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ, پوڈ کاسٹ بھی ہوں گی اور کچھ کلپس بھی بنیں گے اس کے بارے میں. اسرائیل کی جو ڈپلومیٹک پاور ہے دنیا کے اندر, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. آپریشن کلین بریک کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ عراق, لیبیا اور دیگر مسلمان ممالک جس کے اندر ایران بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہے, ان کی کمر توڑی جائے. عراق اور لیبیا کی کمر توڑ دی گئی, سریا کی اندر ایک کیوس کی سچویشن کریٹ کر دی گئی, اور پورے مڈل ایسٹ کو یرغمال بنا لیا گیا کہ گلف ممالک جو ہیں ان کو سجدہ ریز ہو کر آخرکار ابراہیم اکارڈز کرنے پڑے, جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں 2016-17 کے قریب ہوتے ہیں, مجھے ابھی ڈیٹ یاد نہیں آ رہی. تو اس سب صورتحال کے اندر پاکستان کا آہستہ آہستہ 1 ڈگری سے قبلہ بدلی جا رہا تھا, اور ہم اپنے قبلہ اول کی طرف رخ کرنا شروع کر رہے تھے, لیکن بدنیتی کے ساتھ. مشرف صاحب کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی. مشرف صاحب فار ایگزامپل پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے اسرائیلی اخبار ہاریٹس کو ابھی انٹرویو دیا ہوا ہے. مشرف صاحب نے ایہود براک کے ساتھ بھی ملاقات کی ایک پیرس کے ہوٹل لابی میں. ایہود براک پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں اسرائیل کے, اور بڑے ان کے ایک پرومیننٹ لبرل لیڈر ہیں ان کی لبرل پارٹی کے, سینٹرل لیفٹ جن کو کہیں گے آپ. اور وہاں ان کے ساتھ بڑی پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی, اور ایہود براک صاحب نے کہا کہ ہم تو آپ کی سپورٹ کرتے ہیں ٹیررزم کے خلاف جو آپ کی جنگ چل رہی ہے, جو سو کالڈ جنگ تھی مشرف صاحب کی ٹیررزم کے خلاف. تو مشرف صاحب نے بھی مسکرا کے شکریہ ادا کیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ امن کا جو آپ پروسیس, جو پیس پروسیس آپ پرسو کر رہے ہیں, اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہو. اور پاکستان نے آہستہ آہستہ اپنی دوستی کا اظہار بڑھانا شروع کیا,
اور لنڈن میں اور اسپیسیفکلی جو امریکہ میں ہماری ایمبیسیز ہیں اس کو استعمال کرنا شروع کیا ایز اے ڈپلومیٹک کوآرڈینیشن پوائنٹ. اور اسپیسیفکلی استنبول انقرہ والی بھی اپنی ایمبیسی کو, انقرہ, لنڈن اور واشنگٹن والی ہماری جو ایمبیسیز اور کونسلیٹس ہیں. ہمارے جو فارن منسٹر تھے خورشید محمود قصوری صاحب, جو بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کے بھی ان کی فیملی کا ایک وہ ہے مشہور, جو اسی ٹائم پہ مشرف صاحب کے زمانے میں ایک ایجوکیشن کو ڈیولپ کرنے کی مد میں ایک بہت بڑا پرائیویٹ اسکول سسٹم انہوں نے کھڑا کر لیا. بڑی ایک سوچنے والی بات ہے کہ ایجوکیشن کی مد میں یو ایس ایڈ بھی ملے اور آپ کو سپورٹ ملے ملینز آف ڈالرز کی, تو آپ اپنے ملک کے اندر پبلک ایجوکیشن کا نظام امپروو کرنے کے بجائے یو ہیپن ٹو اون اے بزنس جو بہت بڑا ایک پرائیویٹ اسکول ایمپائر ہے پاکستان کے اندر. پورے پاکستان کے اندر مڈل سے لے کر اپر مڈل اور لوور ایلیٹ کلاس جو ہے وہ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کو پسند کرتی ہے. تو اس پہ میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ شاید مجھے لیگل نوٹس آ جائے, لیکن یہ ہمارے ملک کی کچھ ریالٹیز ہیں. تو خورشید قصوری صاحب جو ہیں انہوں نے اسرائیلی فارن منسٹر سے ملاقات بھی کی, اینڈ ہی واز دی فرسٹ جنہوں نے پبلکلی پاکستانی یعنی ایک منسٹر, فارن منسٹر اسپیشلی, جو پبلکلی, سیکریٹلی تو مل رہے تھے 80s سے, لیکن پبلکلی انہوں نے ملاقات کی. اور ٹرکی میں یہ ملاقات ہوئی, جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ انقرہ والے اپنے کانسلیٹ کو استعمال کیا جا رہا تھا دوستی کے آپ کے لیے پینگے بڑھانے کے لیے. اب یہی خورشید قصوری صاحب, جس طرح کے کئی اور لوگ ہیں پرانے گھسے پیٹے دوسری پارٹیوں کے, یہ عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر شامل رہے. بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ یہ سارا معاملہ ٹریگر کیوں ہوا, یہ جو ہمیں ویڈیو بنانے کی مجبوری محسوس ہو رہی ہے. اگر آپ نے بھی کلپس دیکھی ہوں گی اس ویڈیو کی جس میں وہ سبی کاظمی صاحب ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو کیا ساحل ندیم صاحب کا, اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بہت زیادہ تلخ زبان استعمال کی اور ان کی ذات کے اعتبار سے ساحل ندیم صاحب کی ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی, اور اپنے آپ کو تھوڑا سا انہوں نے امبیرس بھی کیا. میرے نزدیک عمران خان کے دفاع میں وہ تھوڑے سے کچھ حد سے تجاوز کر گئے تھے, اور وہ عمران خان صاحب کی جو ایک نمایاں ایک ڈپلومیٹک غلطی ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. پاکستان ایک بڑا منافق قسم کا ملک ہے اور ہم بڑی ایک منافق قسم کی قوم ہے, ان دا سینس آف کہ بلائنڈ فالوئنگ تو ہے, کلٹ بیہیویئر تو ہمارے اندر ہے. اب اپنی لیڈرشپ کو فالو کرنا, ان کی بات کو منوانا, ان کا لوہا منوانا, ان کی تعریف کرنا, ان کا پرچار کرنا سب کو حق ہے. ایز اے جرنلسٹ آئی ڈونٹ نو یہ کتنی افیکٹو یا کتنی ایک اس کی جرنلسٹک انٹیگریٹی کتنی ہے اس بات کی, لیکن رائٹ ہے, پلیٹ فارمس پبلک ہیں, فری ہیں, کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, یوٹیوب ہو کوئی اور ہو, تو ٹھیک ہے آپ دفاع کریں, لیکن ہمارے میں یہ مورل کریج ہونی چاہیے یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کا یہ موقف غلط ہے. اور وہ کیا موقف ہے آئیے سنتے ہیں. Palestine remains a festering wound. A just and lasting settlement is indispensable for the Middle East and actually the world. Illegal annexations of Palestinian territory, the building of illegal settlements, and the imposition of inhuman living conditions on the Palestinian people, especially in Gaza, cannot bring peace to a troubled region. Pakistan continues to support a two-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international agreed parameters, and they are pre-1967 borders and Al-Quds, Al-Sharif as the capital of a united, contiguous and independent Palestinian state. یہاں انہوں نے فرمایا کہ پاکستان ٹو اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتا ہے, اور یہ بات پہلی بار مشرف صاحب نے پبلکلی اٹریٹ کرنا شروع کی تھی, جو کہ یہ ری اٹریٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب. اور وہ کیا ہے اسٹیٹمنٹ کہ اگر کوئی امن کا معاملہ بنتا ہے, اگر کوئی پیسفل ریزولوشن ہوتا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان, تو ہم 1967 سے پہلے والے بارڈر کو مان لیتے ہیں اور ہم اسرائیل کی ریاست کو بھی تسلیم کر لیں گے اور تجارتی, سفارتی, عسکری تعلقات ان کے ساتھ بحال کر لیں گے اپنے. اب یہ نہ صرف ایک ایسا فارن پالیسی پوائنٹ ہے جو کہ ڈائریکٹلی کانٹرڈکٹری ہے قائد اعظم کے ساتھ جو کہ بانی پاکستان ہے, یہ بقول ساحل ندیم صاحب کے یہ اسلام کی بھی کچھ بنیادی باتوں کو ان کی نفی کرتا ہے اور آپ کو ایک بڑے گناہ کے اس کے اندر لے آتا ہے, ایمبٹ کے اندر لے آتا ہے. آئیے ان کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں. اب ڈپلومیٹک والا سارا معاملہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ قائد اعظم یہ ہمارے لیے فارن پالیسی میٹر سیٹ کر کے گئے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ممالک کے فارن پالیسیز تبدیل نہیں ہوتی وقت کے ساتھ, لیکن اس کے اندر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یا سبی کاظمی صاحب کو یہ سجیسٹ کرنا کہ عمران خان صاحب نایاب ہیں یا یونیک ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت خاص خدمت کی ہے فلسطین کی, تو یہ بات غلط ہوگی اور ناانصافی ہوگی. ہاں عمران خان صاحب بہت اچھے مقرر ہیں
UN کے اندر انہوں نے کچھ بڑی اچھی باتیں کی تھیں اسلاموفوبیا سے متعلق. فورن جو کمیونٹی ہے مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی جو ابراڈ رہتے ہیں, ایکسپیٹس جو ہوتے ہیں, ان کی سپورٹ میں بہت انہوں نے کام کیا ہے, اور ہم سب ان کی تعریف بھی کرتے ہیں ان کے بھلے کاموں کی. لیکن جو برا کام ہے وہ برا کام ہے. اور وہ برا کام کیا ہے؟ اب یہ برا کام کوئی یونیک نہیں ہے بائی دی وے. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ بھی لیں ساحل صاحب کی, تو آپ کو یہ نمایاں ہو جائے گا کہ وہ اس میں ہر بندے کا نام لے کے کہتے ہیں, مشرف ہو, نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, کوئی زرداری ہو, کوئی اور ہو. عمران خان صاحب پہ وہ پرٹیکولرلی زیادہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو قدرے بہتر مانتے ہیں. اس موقف سے میں ان کی ایگری نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ لگ بھگ عمران خان صاحب بھی ویسے ہی سیاستدان ہے جیسے کہ باقی سیاستدان ہیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی از اے پولیٹیشین, اینڈ پولیٹیشینز کوئی مورل ایتھوس کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے ملک کی, وہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں آخر. عمران خان صاحب اس معاملے میں یونیک نہیں ہے, کیونکہ یہ سب یہی بات کرتے ہیں. جو بھی حکومت میں آتا ہے ہمارا پولیٹیشین, اس کی ذاتی رائے جو مرضی ہو, وہ سول ملٹری بیوروکریسی کی جو لائن ہے فارن پالیسی کی, وہ وہی ٹو کرتا ہے, وہ وہی بات کرتا ہے جو کہ اس کو فیڈ کی جاتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو اس میں کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی. یہ وہی بات ہے جو کہ ہماری حکومت مشرف آنورڈز کر رہی ہے, چاہے وہ زرداری صاحب کی حکومت ہو, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو, چاہے وہ PDM ہو, چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ وقت صلاح الدین انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی بڑے نمایاں الفاظ میں کہا تھا کہ ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کا پسندیدہ کمرہ جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کا بیڈ روم ہے. اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ لوگ پاور کے اتنے بھوکے ہیں ہمارے پولیٹیشنز, کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ طاقت میں آ کے ہر چیز پہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ابھی عمران خان صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. واٹ از دا ریزن کہ وہ سارے ایک لائن کو ٹو کر رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہمارے پولیٹیشنز کوئی فارن پالیسی ایجنڈا میں بات نہیں کرتے؟ کشمیر کے معاملے کو لے لیں, آپ فلسطین کے معاملے کو لے لیں, ہماری اسٹیٹ فلی کمپرومائز کر چکی ہوئی ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو ویک اپ اینڈ اسمیل دی ایشز. مسئلہ یہ ہے کہ بتدریج عوام کو 75 سال میں سے ایک بیشتر حصہ جو 50-60 سال کا ہے, اس کے اندر ایک ڈاکٹرن پڑھائی گئی ہے, ایک سبق دیا گیا. ظاہری بات ہے نیشن بلڈنگ اسی طرح ہوتی ہے. اب آپ اس کے 180 اگر ایک ٹرن لیں گے, تو ایک تو ہمارے ملک میں یہ ٹرن ڈکٹیٹر نے لیا, تو وہ انہوں نے ہاتھ میں ان کے چابک ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی بلڈی سویلین, چلو ایک ٹانگ پہ ناچ کے دکھاؤ مجھے. تو انہوں نے وہ کروا لیا, لیکن وہ بات سی پن نہیں کرتی عوام کی. اس کا ریئیکشن آپ کے سامنے ہے. کشمیر کا معاملہ ہو, افغانستان کا معاملہ ہو, تو اس کے فلسطین کا معاملہ ہو, تو اس کے رد عمل میں جہادی تنظیمیں کھڑی ہوئیں, اس کے رد عمل میں ملیشیاز کھڑی ہوئیں, اس کے رد عمل میں سیاسی تنظیموں کو آپ نے کراس لگا دیا, جیسے جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی پرسونا نان گراٹا تبھی بنی جب پاکستان نے آپریشن شروع کی خیبر کے اندر, جو مشرف صاحب کا دور تھا, اور سید منور حسن صاحب کو بہت سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے تھے میڈیا کے اوپر بھی, اور ان کا ایک بلیک آؤٹ کیا گیا تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی پاک ہے اور اس کو سارے گناہوں سے بری ہے, لیکن یہ سارے معاملات تب ہوتے ہیں جب آپ کی اسٹیٹ ایک 180 ٹرن لیتی ہے, کسی کے مشورے کے ساتھ نہیں, کسی مشاورت کے ساتھ نہیں, قوم کی طرف سے, اور اپنے خود سے فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں اب ہم انڈیا کے دوست بنیں گے, اب ہم افغانستان پہ چڑھائی کریں گے, اب ہم کشمیر کے معاملے کو بری کر دیتے ہیں, اب ہم فلسطین کے معاملے کو فرگو کر دیتے ہیں, اور ہاں طالبان جو ہیں وہ ایک گڈ ہوتے ہیں اور ایک بیڈ ہوتے ہیں اور ایک ایسے ہوتا ہے. پاکستان نے ایک بڑی کنفیوز قسم کی فارن پالیسی ایجنڈا کو پش کیا ہے 2000 آنورڈز. عام طور پہ یہ سارا مدعا ضیاء الحق صاحب کے اوپر ڈال دی جاتا ہے یا بھٹو صاحب کے اوپر ڈال دی جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, وہ کافی کنسسٹنٹ تھے ہماری فارن پالیسی کے اعتبار سے, مور اور لیس. لیکن مشرف صاحب آنورڈز آپ کو نظر آتا ہے کہ کنسسٹنسی ہے, بٹ اٹ از انکنسسٹنٹ ود پاکستان ہسٹری آف فارن پالیسی. تو عمران خان صاحب نے کوئی یونیک بات نہیں کی. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا برا لگتا ہے کہ وہ جیل میں ہیں, اور پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کے وہ پولیٹیکل ان کی ایک قسم کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, وہ جیلز میں ہیں, ان کے خلاف بیوقوفانہ مقدمے بنائے جا رہے ہیں. ہم سب کو علم ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا, الیکشن کیسے مینیج کیا گیا, فارم 45 کی بات ہو, فارم 47 کی بات ہو, یہ ساری باتیں بجائیں. لیکن فلسطین کے معاملے کے اوپر جو کمپرومائز ہے ان کا, وہ واضح ہے, وہ نمایاں ہے, وہ بھی ایک انسان ہے اور وہ غلطیاں کرتے ہیں. اب یہ غلطی ان کو کافر نہیں بنا دیتی, نہ یہ غلطی کسی اور وزیر کو یا مشیر کو کافر بنا دیتی ہے. گناہ کے زمرے میں تو لیکن ضرور آئیں گے, اور اس اجتماعی گناہ کے اندر ہم بھی شامل ہیں, جو PTI کو سپورٹ کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے. جو لوگ غافل ہم بیٹھے ہوئے ہیں مشرف صاحب کی حکومت کے زمانے سے, کہ ہمارے ذہن میں اتنے بھی ایک آپ کہہ لیں وہ نہیں ہے پولیٹیکل ایکیومن کہ ہم ڈیمانڈ کریں
کیونکہ یہ جو فارن پالیسی کے اور ڈومیسٹک پالیسی کے اور اکنامک پالیسی کے مسائل ہوتے ہیں یہ الیکشن کا مینڈیٹ کا پارٹ ہوتے ہیں کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور کس چیز کے لیے لا رہے ہیں. لیکن کیونکہ ڈیموکریٹک پروسیس پاکستان میں ایک جوک ہے تو یہ باتیں ابھی ڈسکشن میں آتی نہیں ہیں. الیکشن سے اکثر 48-72 گھنٹے پہلے وہ مینیفیسٹو بن کے آتے ہوتے ہیں اور وہ بھی پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن کسی کو 10-20 لاکھ روپے دے کے بنوا لیتی ہیں ہماری سیاسی پارٹیاں, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, تو وہ آپ کے سامنے ہے. اب آتے ہیں اس کے آخری پوائنٹ کے اوپر, 2 ایکچولی آخری پوائنٹس جو اس کے کہ اسلامی اعتبار سے یہ مسئلہ کیوں ہے, شرعی اعتبار سے اس میں کیا پرابلم ہے. اور اس میں میرا مشورہ ہے کہ آپ مختلف علماء کی رائے لیں اور آپ اپنے خود کنکلوژن پہ آنے کی کوشش کریں کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے. دا ریزن یہ میرے نزدیک جو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے دین کے اعتبار سے, ایک تو قبلہ اول کا وہاں ہونا جروسلم کے اندر, اور نمبر 2 ایک ڈکلیئرڈ ٹیریٹری تھی جس کو سیدنا عمر نے ایک اپنے ایک آپ کہہ لیں کہ خلافت کی آپ کہہ لیں ایک بالکل ایک آپ ایپیکس پوائنٹ تھا جب رومن ٹیریٹریز جو شام کی ٹیریٹریز ہیں جب وہ فتح ہوئیں اسلام کے ہاتھوں, اور سیدنا عمر نے اس کو سیمنٹ کر دیا تھا اس کانٹریکٹ کے اندر کہ یہاں پہ کوئی ایسی ریاست نہیں قائم ہو سکتی, یہاں پہ یہودی اپنی عبادت کے لیے آ سکتے ہیں مہمان کے طور پر, یہاں بس نہیں سکتے. اور یہ اسپیسیفکلی عیسائیوں کی ڈیمانڈ پہ کیا گیا تھا اور وہاں کی جو سارے جو مقام ہیں اس کا کنٹرول ہم نے لے لیا تھا. کیونکہ اسلام کا جو نیریٹو ہے, اور اس میں ہماری آپ وہ سیریز دیکھ سکتے ہیں, ایک سیریز تو نہیں ہے, ایک پوڈ کاسٹ ہے, اس کا فالو اپ بھی کرنا ہے ہم نے ڈاکٹر حمزہ کرمالی کے ساتھ, جو کہ ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں, ترکی میں وہ مقام پذیر ہیں. ان کی بہت ایک تفصیلی سیریز ہے انگریزی کے اندر, تو اس کو ہم نے اردو میں کر کے ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کر لی تھی. وہ رول بتاتے ہیں کہ ہمارا حق کیا ہے مسجد الاقصی کے اوپر اور اس پورے کمپاؤنڈ کے اوپر, اور ہمارا کردار کیا ہے شام کے اندر. یعنی مسلمانوں کے لیے یہ ایک آپ کہہ لیں ایک فرض العین تو نہیں کہوں گا, لیکن ایک فرض کفایہ ضرور ہے کہ اس کی ہم نے کفالت کرنی ہے, جس طرح کے حرمین شریفین کی ہم کرتے ہیں. اور ہم نے وہاں پہ جو حجاج اور لوگ زیارت کرنے آتے ہیں, نماز پڑھنے آتے ہیں, وہ رسپانسبلٹی ہمارے پاس ہے. کیونکہ یہودی مذہب کے بعد عیسائی مذہب, اور عیسائی مذہب کے بعد اب اسلام کے پاس وہ رسپانسبلٹی آ گئی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا معاملہ ہے, جو کہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے اللہ کے ہاں, اس کو اسلام کہتے ہیں, جو دین ہے ہمارا, اس کو لے کے چلنے کے لیے دنیا کے اندر. تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ مجبور کرتے ہیں کہ ہم جروسلم کو ویٹیکن کی طرح نہیں بنا سکتے کہ وہاں آئیں آپ ٹورزم کریں اور سیر سپاٹا کر کے چلے جائیں. ہم اس کو ایک انڈکلیئرڈ ٹیریٹری نہیں بنا سکتے, اور ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, ہم 2 نیشن اسٹیٹ کو نہیں مان سکتے. اس وقت اکثر فلسطینی لوگ جو ہیں وہ پری 67 بارڈر کو نہیں, وہ کہتے ہیں پری 48 بارڈر بنیں گے, یعنی کہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. حماس کی لیڈرشپ جو کہ واحد ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرشپ ہے غزہ کے اندر اور انکریزنگلی ویسٹ بینک کے اندر پاپولیرٹی گین کر رہی ہے, وہ نہیں تسلیم کرتے اسرائیل کے وجود کو. وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے اندر استطاعت اور قوت نہیں ہے, کم تعداد میں ہیں وہ, ان کے پاس وہ ویپنز نہیں ہیں کہ وہ اسرائیل کو کلی طور پر تباہ کر دیں یا اس کا وجود ختم کر دیں. لیکن امت مسلمہ کے پاس ہے, امت مسلمہ اس ڈائریکشن میں, لیکن امت مسلمہ کمپلیٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہے. تو پاکستان بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ, بینگ دی جس کی سب سے سائزیبل آرمی ہے, جس کی سب سے زیادہ ڈپلومیٹک تعلقات ہیں دنیا کے اندر, جس کی ایک سائزیبل پاپولیشن ہے, اکنامکلی ہم بالکل ڈگمگا گئے ہیں, تو پاکستان کی رسپانسبلٹی کم از کم یہ بنتی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہ کریں, ہم کم از کم 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہ ایکسیپٹ کریں. کیونکہ ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہم کشمیر کے معاملے کو بھی کمپرومائز کرتے ہیں, ہم عرب اسٹیٹ سے ریلیشن شپ کو بھی کمپرومائز کرتے ہیں, اور ہم ساحل الدین صاحب کے بقول اپنے اسلام کے ریلیشن شپ کو بھی کمپرومائز کرتے ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ پسند کریں لیڈر کو, مذہبی رہنما کو پسند کریں, اپنی رائے کامنٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, سب کچھ کریں, لیکن آپ کو اس محبت میں اتنے اندھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بدتمیزی کریں, ان کو گالیاں دیں, اور آپ ان کا انٹرویو لینے کے بہانے ان سے بات نہ ان کی سنیں. سبی کاظمی صاحب کا جو برتاؤ تھا ساحل الدین صاحب ساتھ, وہ بہت ہی اہم کارنہ تھا, اور انہوں نے اپنے آپ کو میرے نزدیک امبیرس کیا. ایک کلٹ آف پرسنالٹی کے اندر اتنا نہیں پڑ جانا چاہیے کہ ہم اپنے اسلامک پرنسپلس کو یا اپنے مورل سٹینڈرڈس کو کمپرومائز کر لیں, اور یہ فالس ایکویولنسی دینا کہ پاکستان جو ہے اس وقت وہ اسرائیل کی اس کی صورتحال بنی ہوئی ہے, فلسطین والا حال بنا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. پولیٹیکل آپریشن ہے, پولیٹیکل ریپریشن ہے, اسپیچ کی ریپریشن ہے, سارے مسائل ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی تھے, عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی تھے, نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی تھے, زرداری صاحب کی حکومت میں بھی تھے. تو یہ ایک آپ کہہ لیں وہ مسائل ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ لیے آپ جو ساتھ لے کے چلنے والے مسائل ہیں.
جو خاص صورتحال ہے فلسطین کے اندر اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہمارے حکمرانوں کا موقف غلط ہو سکتا ہے, ہماری عوام کا غلط نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ہمارا پورا حق ہے کہ ہم ان کو پریشر کریں اس بات کے اوپر کہ وہ ہمارے آئیڈیاز کو ریفلیکٹ کریں پارلیمنٹ کے اندر, بھلے وہ ان کو امپریکٹیکل لگیں, بھلے ہمارے ملٹری سول بیوروکریسی کو لگے کہ اس میں بڑے بینیفٹس ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اگر ہماری عوام نہیں چاہتی تو ہماری عوام نہیں چاہتی, اگر ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر نہیں گنجائش. تو آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی یونیک بات نہیں کی, یہ ہماری ساری اسٹیٹ کی پالیسی رہ چکی ہے, جو ہماری ساری گورنمنٹس کی پالیسی رہی ہے مشرف صاحب آنورڈس, بیکاز یہ ہماری ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسی ہے, یہ ہماری ملٹری سول اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ لگ جانی چاہیے کہ آپ کے حکمران جو اکثر باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ خود سے نہیں کر رہے ہوتے, وہ جو ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ وہی بول رہے ہوتے ہیں. تو خان صاحب تو ملٹیپل ٹائمز کہہ چکے ہیں کہ مجھے تو یہ باجوہ صاحب نے کہا تھا, مجھے وہ کام باجوہ صاحب نے کہا تھا, تو شاید یہ کام بھی ان کو باجوہ صاحب نے کہا ہو. شکریہ. السلام علیکم. ایون کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. اب ہماری جو ممبرشپ ہے وہ 3000 روپیز کی ہوگی, اور اس ممبرشپ میں آپ کو ایک پرائیویٹ ہمارا زوم سیشن ہوتا ہے ویکلی, اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر آپ کو ٹاپ پرائیورٹی دیں گے ہمارے نئے شو کے لیے. اس کا نام ہے Q&A with TMA. اس میں کویسچن آنسر سیشن ہوگا طارق منیر احمد صاحب کے ساتھ, اور جو ممبرز ہوں گے پیڈ ممبرز, ان کے سوالوں کو ہائیسٹ پرائیورٹی ہوگی اوبیسلی. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی عقل کے مطابق اور اپنی ایک مارل کانشیس کے مطابق جتنا آپ کو امپارشلی ان بائس طریقے سے نیوز بریک کر سکتے ہیں اور اس کو اینالائز کر سکتے ہیں اینڈ ہوپ فلی انٹین بھی کر سکتے ہیں آپ کو, تو وہ ہم کرتے ہیں. تو آپ یوٹیوب کے ذریعے یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اس ممبرشپ کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں, جو 3000 روپے پہ منتھلی بنتی ہے. شکریہ.